بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نوجوانوں کی حالت بہت خراب ہے، بہت غلط راہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم ہماری منزل کیا ہے، ہم کس راستے پر اس وقت چل رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ یہ راستہ عزت کی راہوں پر جاتا ہے یا ہمیشہ کی ذلت کی طرف جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کو ایسا پسند کیا کہ نوجوان مغربی تہذیب میں ایسے ڈوبے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا بھی نہیں پتہ، کہ وہ اللہ جل شانہ کو بھی بھول چکے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول چکے ہیں۔ ان کو عیاش لوگوں کی عیاشی والی زندگی پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پسند نہیں ہے۔ ان کو اللہ کی نافرمانی والی زندگی پسند ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی پسند نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان ان غلط راہوں پر کیوں چل چکے ہیں کہ ان پر محنت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں تو اولادوں کو دنیا ہی پڑھا رہے ہیں، دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں، دین کے بارے میں ماں باپ آج کل اپنی اولاد کو نہیں بتا رہے۔ جتنی بھی محنت ماں باپ اپنی اولاد پر کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی ہے۔ جتنی آج کل ماں باپ دنیا پر محنت کر رہے ہیں، کاش اتنی محنت دین پر کرتے تو واللہ ہمارے نوجوان عیاشیوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی زندگی کی طرف نہ جاتے۔ اور جن سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہاں بھی دنیا کی باتیں، مغربی تہذیب کی باتیں، ان کے طور طریقے، ان کا رہن سہن سکھایا جا رہا ہے۔ ہاں، گانا بجانا، ناچنا، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ استاد تو رہبر ہوا کرتا تھا، راستہ دکھاتا تھا، دین کا راستہ، اسلام کا راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا راستہ۔ آج وہی استاد نافرمانی کے راستے پر چلا رہا ہے، عیاشی کی زندگی سکھا رہا ہے، اسلام سے دور کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نسلیں آج دین سے دور ہو رہی ہیں، ہماری بہنیں دین سے دور ہو رہی ہیں، عیاشی کی طرف جا رہی ہیں، عریانی کی طرف جا رہی ہیں، فیشن کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے رواج ہی یہی بنا دیا ہے۔ تو ان سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہر طرف اللہ کی نافرمانی ہو، ہر طرف عیاشی ہو، ہر طرف آزاد لوگ گھوم رہے ہوں، تو کیسے کوئی اللہ کے دین پر چلے گا؟ کیسے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسم و رواج میں دین کو داخل کیا تھا، دین کے مطابق اپنے رسم و رواج بنائے تھے کہ اللہ کا دین یہ کہتا ہے ایسے زندگی گزارو، گھر سے ایسے نکلنا ہے، باہر ایسے رہنا ہے، لوگوں سے ایسے گفتگو کرنی ہے، لوگوں سے ایسے رویے سے پیش آنا ہے، نظر کو جھکانا ہے اگر کوئی نامحرم سامنے آ جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کی نسلوں میں، صحابہ کے گھروں میں، صحابہ کے معاشرے میں دین ہی دین نظر آتا تھا، اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا۔ اسلام بولتے تھے، اسلام کے مطابق سوتے تھے، اسلام کے مطابق رہتے تھے، ہر عمل میں اسلام کی جھلک نظر آتی تھی۔ ہم نے ان ساری چیزوں سے اسلام کو نکال دیا، تو اسی وجہ سے آج ہم ضلالت والی زندگی گزار رہے ہیں، ناکامی والی زندگی گزار رہے ہیں، بے سکونی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک گھر جو بڑی بنیاد ہے وہ گھر ہے، سب سے بڑا مدرسہ وہ گھر ہے۔ گھر سے ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں، جو ماں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، جو باپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس جگہ سے ان کی تربیت ہوتی تھی، دین پڑھاتے تھے صحابہ، اسلام پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتاتے تھے، اللہ کے حکموں کے بارے میں بتاتے تھے، گناہوں سے بچنا سکھاتے تھے، اللہ کے سامنے رونا سکھاتے تھے، بہادری سکھاتے تھے، کفار کے مقابلہ میں لڑنا سکھاتے تھے، بہادر بناتے تھے۔ آج وہی گھر ہیں، وہاں سے آج ہمیں پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے بیٹا پیسہ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، بیٹا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے عزت اسے ہی ملے گی۔ یہ غلط ذہن آج ماں باپ بنا رہے ہیں۔ اگر ماں باپ خود عیاش ہوں تو بچہ کیسے اللہ کا فرما بردار بن سکتا ہے؟ جو ماں باپ کرتے ہیں بچہ وہی کرتا ہے، جو ماں باپ بولتے ہیں وہ بچہ نہیں کرتا، جو کرتا دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ ماں باپ کو گناہ کرتے دیکھے گا بچہ بھی گناہ کرے گا، ماں باپ کو اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھے گا بچہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا،
ماں باپ کو اللہ کی فرما برداری کرتا دیکھے گا، بچہ بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ بچے کے ماں باپ نمازی ہوں، تقوی والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو بچہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ماں باپ عیاش ہوں، رسم و رواج کے مطابق چلنے والے ہوں، عیاشی کی زندگی پسند ہو تو بچہ کیسے دیندار بنے گا؟ آج ہم نے اپنے گھروں سے دین کو نکالا تو ہماری نسلیں برباد ہو گئیں، ہماری نسلیں مغربی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے والی بن گئیں۔ اصل وجہ یہی ہے، پہلے استاد دین سکھاتے تھے، دین پڑھاتے تھے، دین کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتے تھے، صحابہ کے واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے حکموں پر چلنا سکھاتے تھے، اللہ سے ڈرنا سکھاتے تھے، گناہوں سے بچنا سکھاتے تھے۔ آج اسی مدرسے سے یعنی سکول سے اللہ کی نافرمانی سکھائی جا رہی ہے، ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے، ہماری بہنوں سے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اترنا سکھایا جا رہا ہے۔ جہاں یہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہو وہاں کیسے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، اللہ کے دین کو لے کر پورے عالم میں جانے والے پیدا ہوں گے؟ ایسے معاشرے سے ایسی امید لگائی جا سکتی ہے جو عیاش ہو، اللہ کی نافرمانی والا ہو اور دین کا کام کر جائے؟ نہیں، دین کا کام وہی کرے گا، اللہ دین کا کام اس سے لے گا جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی پسند کرے گا۔ ماں باپ دیندار جب بنیں گے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ بچپن سے وہ ذہن بنایا نہیں جاتا، بچپن سے یہ سب کچھ سکھایا نہیں جاتا، بچپن سے آزاد ماحول دیا جاتا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، سیکھ جائے گا۔ دین کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، اللہ کے نبی کی زندگی سنائی نہیں جاتی، پڑھائی نہیں جاتی، بچوں کو اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، اللہ کے بارے میں کھول کر بتایا نہیں جاتا، اللہ کتنے بڑے خالق ہیں، کتنے بڑے مالک ہیں، کتنے بڑے رازق ہیں۔ یہ سب باتیں جب بتانا ہم سب نے چھوڑ دیا تو ہمارے بچے دین سے دور ہو گئے، ہماری نوجوان نسل عیاشی کی طرف جانے لگی، ہماری بہنیں عیاشی کی طرف جانے لگی، ہماری بیٹیاں عیاشی کی طرف جانے لگی، عیاش پسند ہو گئی، بدکاریوں کی طرف جانے لگ گئے۔ یہی بڑی وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کی غلط راہ پر جانے کی۔